آج چونکہ عید کا دوسرا دن ہے اور بڑا ہی پیارا ہم نے سارا گزارا ہے، کل کا دن بھی اور آج کا دن بھی، اس لیے میں آج سپیشلی یہ سوچ رہا تھا کہ جا کے آج کچھ دن پہلے جو ہمارے بہت بڑے فنکار دلیپ کمار فوت ہوئے، میں ان کو ہمارے فنکار اس لیے کہتا ہوں کہ وہ انہوں نے پاکستان سے بہت پیار کیا، بڑی محبت کی ہے۔ مجھے یاد ہے اچھی طرح جب ہم انہیں ملنے کے لیے گئے تو میرے منہ سے ایسے ہی نکلا کہ دوبارہ پاکستان تشریف لائیں، تو ایسے بیٹھے ہوئے تھے تو ایک دم انہوں نے ایسے میری طرف دیکھا تو ان کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گرنا شروع، بیچارے سر نیچے کر کے، تو وہ شاید ان کی صحت بھی اس طرح کی ہو گئی ہوئی تھی کہ آ نہیں پا رہے تھے، ان کو بہت دکھ تھا، اور پاکستان کی حکومت نے بھی انہیں نشان امتیاز دیا، چونکہ وہ ہم سارا ملک بھی ان پہ مان کرتے ہیں، وہ ہمارے پشاور کے تھے، وہاں پیدا ہوئے۔ میں آج ان کے بڑے دلچسپ واقعات آپ کو سناؤں گا جو آپ نے پہلے انشاءاللہ نہیں سنے ہوں گے، بڑے کم سنے ہوں گے، یا پھر ان کی کتاب میں بھی بڑے بڑے دلچسپ واقعات۔ پاکستان سے دلیپ صاحب کی جو محبت ہے وہ اس کے تو کئی قصے مشہور ہیں، عام طور پہ کئی پاکستانیوں سے ہم نے سنے، معروف پاکستانی جیسے آپ بھی بتاتے ہو، تو وہ شفیق عباسی صاحب ہمارے دوست ہیں، یہ اکثر وہ کوٹیشنز بھی بھیجتے ہیں، آپ کو شعر بھی بھیجتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ کئی سال پہلے میں اپنے پروفیشنل ٹور پہ انڈیا جا رہا تھا تو اچانک ایئرپورٹ پہ مجھے صلاح الدین نظر آئے، ہاکی والے، ہاں جی، 2 ورلڈ کپ جیتے انہوں نے۔ اچھا، وہ کہنے لگے کہ ظاہر ہے میں نے ان کو دیکھ کے تو ان کے قریب گیا، ان کو بتایا کہ جی میں انڈیا جا رہا ہوں، تو انہوں نے خود ہی پوچھا کہ انڈیا میں کیا دیکھنے جا رہے ہو؟ کہتے جی وہ شفیق عباسی صاحب کہتے جو میں دیکھنے جا رہا ہوں وہ شاید میرے نصیب میں نہیں ہے، میں دیکھ نہیں سکتا۔ کہتے کس کو دیکھنا چاہتے؟ کہتے جی میں دلیپ کمار صاحب کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہتے ادھر آؤ میری بات سنو۔ کہتے انہوں نے ایک سادہ سے کاغذ پہ صرف سائن کیے کہ یہ میرے پیارے بھائی ہیں، ان کو ملاقات کے لیے وقت دے دیں، صرف اتنا لکھا انہوں نے۔ کہنے لگا میں وہاں ہندوستان چلا گیا، کہنے لگا وہ جس جگہ پہ ان کا گھر ہے وہ بڑا پوش ایریا ہے اور بڑا لمیٹڈ ہے اور بہت ہی قیمتی ایریا، وہاں پہ تو عام آدمی جا بھی نہیں سکتا، اور وہاں پہ ہر وقت کوئی سینکڑوں کی تعداد میں لوگ دلیپ صاحب کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے سارا دن بیٹھے رہتے ہیں۔ میرے لیے بڑا مشکل تھا وہاں تک اپروچ کرنا بھی۔ کہتے بہرحال میں چلا گیا اور کسی نہ کسی طرح میں نے صلاح الدین کا وہ جو رکا تھا، کارڈ تھا، وہ اندر پہنچا دیا۔ کہتے تھوڑی دیر بعد ہی اندر سے ان کے سیکٹری آئے، انہوں نے کہا جی کہ شفیق عباسی صاحب کون؟ انہوں نے کہا جی میں۔ انہوں نے کہا جی اندر آ جائیں۔ سینکڑوں لوگوں میں سے انہوں نے کہا کہ جی بس اندر جاتے ہیں۔ انہوں نے پنجابی میں مجھ سے بات کی ہے، کہتے ہیں انہوں نے وہ کون سا وہ ٹیمپا کولا وہ پلائی، اپنے ہاتھ سے انہوں نے مجھے وہ پلائی، اور انہوں نے ایک جملہ کہا کہ پاکستان میری روح چ واسطہ ہے۔ جی جی جی، بہت بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ میں آپ کو ان کے بڑے دلچسپ واقعات انشاءاللہ آج سناتا ہوں۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ وہ پشاور میں قصہ خانی بازار میں ان کا گھر تھا جہاں وہ پیدا ہوئے۔ اس بازار میں نا یہ سنیاروں کی دکانیں وغیرہ اور ورکشاپیں بٹیاں تھیں کافی زیادہ۔ تو یہ یوسف خان صاحب دلیپ کمار صاحب جو ہیں، یہ 11 دسمبر 1922 میں اس گھر میں پیدا ہوئے، اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ جو ان کے چچا ہیں، ایک چچا عمر اور ان کی دادی اماں، وہ چچا عمر ان کے یہ بات سناتے ہیں کہ جس دن یوسف پیدا ہوئے اس دن ہمارے وہ قصہ خانی بازار میں ایک سنیارے کی دکان میں آگ بھڑک گئی، اور وہ آگ اتنی زیادہ پھیل گئی کہ ساری بازار کی دکانوں کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تو سارے جو ہمارے مرد تھے وہ آگ بجھانے میں لگے ہوئے تھے، تو میں یعنی چچا عمر اور یوسف خان صاحب کی دادی جو ہیں وہ گھر پہ موجود تھیں جب یہ پیدا ہوئے۔ تو ان کی دادی اکثر یہ کہا کرتی تھی کہ جس ہنگامے میں یہ بچہ پیدا ہوا ہے یہ لازماً کو بہت بڑا آدمی بنے گا۔ تو یہ وہ خان صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میری دادی اماں کی اس بات پہ میرے والدین نہیں غور کرتے تھے کہ یہ کیا بات ہے، مگر دادی جو ہیں وہ کہا کرتی تھی کہ یہ جس ہنگامے میں پیدا ہوا ہے نا یہ کو معمولی بچہ نہیں ہے۔ تو وہی ہوا، ان کی دادی کی شاید دعا ہی یہ سمجھ لیجئے دل سے نکلی ہو جو اللہ نے قبول کر لی۔ اسی طرح وہ یہ بھی سناتی ہیں، ان کی دادی اماں ہی سناتی ہیں کہ ایک دفعہ ہمارے دروازے پہ ایک فقیر آیا، اس وقت یوسف جو ہیں دلیپ کمار
وہ 5 سال کے تھے. اچھا. تو وہ کافی سارے فیملی کے بچے جو ہیں وہ ادھر اور گلی کے بچے جمع تھے. تو وہ دادی اماں ان کی بتاتی ہیں کہ وہ جب فقیر آیا تو اس نے ان بچوں پہ اس کی نظر پڑی. تو جب یوسف پہ اس کی نظر پڑی فقیر کی تو اس نے ادھر نظریں گاڑ لی. کچھ دیر دیکھتا رہا, پھر اس نے کہا کہ اس بچے کو میرے نزدیک ذرا کریں. تو وہ انہوں نے آگے کیا اس کو. تو اس نے بھی کہا کہ یہ دنیا میں بڑا نام بنائے, یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں. یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ غیب کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, مگر یہ بزرگوں کی اس طرح کوئی نکلی ہوئی منہ سے بات جو ہوتی ہے, پیار کے ساتھ ہی نکلی ہو, اس کا چہرہ بچے کا دیکھ کے نکلی ہو منہ سے یہ بات, وہ شاید دعا بن جاتی ہے. اچھا, اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ دادی اماں جو ہیں وہ بزرگ پرانے اسی طرح کے ہوتے تھے, انہوں نے ان کی بات کو ریسیو کیا. تو یوسف خان صاحب بتاتے ہیں کہ میری دادی اماں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے فوراً نائی کی دکان پہ لے گئیں اور ٹینڈ کروا دی, گھبرا کے کہ اس بچے کو کہیں نظر نہ لگ جائے, یہ فقیر نے یہ کہا ہے. ٹینڈ کروا کے واپس لے آئیں اور آگے ان کے ماتھے پہ کالا نشان, کالا ٹکا لگایا. تو کہتے ہیں اسی حالت میں ٹینڈ میں دوسرے دن سکول گیا تو میرا بچوں نے بہت مذاق اڑایا. میں پھر گھر آ کے اماں کے سامنے رونے لگ گیا کہ میرے ساتھ یہ دیکھے دادی اماں نے کیا کیا. تو میری تسلی کے لیے میری والدہ لے کے مجھے دادی کے پاس گئیں اور کہا کہ آپ آئندہ یوسف کے ساتھ یہ نہ کریں, اس کا اتنا مذاق بنایا بچوں نے. تو دادی اماں بڑی معصومیت میں کہتی ہیں کہ میں کیا کرتی, اس فقیر نے بتایا تھا کہ یہ بہت بڑا انسان بنے گا. تو اتنے سارے بچوں میں اس نے کہا تھا میں گھبرا گئی تھی اسے کہیں نظر نہ لگ جائے. لو جی میری سن لیں, میں جب ٹینڈ کرواتا تھا تو نظر لگ جاتی تھی. اس کو نظر لگ جانی تو سارے محلے نے اس کے سر میں وہ چپیڑے مارنی, ڈز ڈز نظر اتارنے کے لیے. پرانے وقتوں میں یہی طریقہ تھا. دلیپ صاحب کی بات ہو رہی ہے تو وچ دیکھو کجا رب رب کجا ٹینٹ ہے. ایک اور بڑا دلچسپ واقعہ دلیپ صاحب کا. کہتے ہیں کہ میں اور میرا جو بھائی تھا بڑا ایوب خان, وہ میرا بڑا ہمراز تھا. تو کہتے ہیں ایک دفعہ اسی طرح نا ہمارے دادا نے ہمیں کہا, شاید انہوں نے بچے سمجھ کے پیار سے شرارت سے کہا ہو کہ یہ جو ہماری سیڑھیاں ہیں نا گھر کی, اس کے نیچے دیوار میں ایک شگاف ہے, مورا سا ہے, سوراخ ہے, ادھر جتنے بھی پیسے رکھ دیں نا تو دگنے چگنے ہو جاتے ہیں, بڑھتے رہتے ہیں ادھر پڑے پڑے. ہاں, دادا نے کہا. تو کہتے ہیں کہ یہ اس بات کو کسی کو بتائے نا اگر بندہ تو پھر نہیں بڑھتے, بتانا نہیں کسی کو, تو ادھر جتنے بھی پیسے رکھے تو وہ بڑھتے رہتے. تو کہتے ہیں ہم نے جب جو سکے ملتے تھے نا اسکول جانے کے لیے, ہم نے کتنے دن وہ خرچے نہیں, ہم نے اکٹھے کر کے نا, میں نے اور ایوب نے وہاں پہ پیسے رکھ دیے اور ہم نے بھول گئے ہم وہاں رکھ کے. کسی کو بتایا بھی نہیں کہ اب یہ ایکو واری سال بعد اتوں 2-3 لاکھ روپیے ہی کٹا. تو کہتے ہیں کہ ہم بھول گئے اور سچ مچ بھول گئے اور پھر وہاں سے چلے گئے گھر چھوڑ کے. تو کہتے ہیں کہ پھر کافی کے بعد ہم واپس آئے تو ہمیں ذہن میں آیا کہ وہ پیسے جو تھے اب تو وہ بڑی رقم بن گئی ہوگی. تو کہتے ہیں کچھ گھر کا نقشہ بھی بدل گیا ہوا تھا, جو وہاں پہ رہ رہے تھے انہوں نے کچھ بدلا تھا, مگر ہم نے جا کے دیکھا وہاں کچھ نہیں تھا. پیسہ نہ پیسے دی ذات. ہاں جی,